بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ مولانا العظیم وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر عنه رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس مذہب اسلام کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ابھارا گیا ہے، وہیں پر مذہب اسلام اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ روئے زمین پر جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس کا مذہب کچھ بھی ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ ایک روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالق الناس بحسن، کی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن خاص طور سے مسلمان کے ساتھ جو ہے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان کو بغیر کسی سبب کے تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپس کے اندر پیار و محبت سے رہنے کا حکم دیا گیا۔ آپس کے اندر بغض و عداوت رکھنا، حسد رکھنا، دل کے اندر کینہ رکھنا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے ایک بندے بن کے رہو، آپس کے اندر متحد رہو۔ میں نے خطبے کے اندر جو آیت کریمہ پڑھی گئے اس کے اندر اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے اور کھلم کھلا گناہ قرار دیا گیا کہ ایک مسلمان بھائی کو بغیر کسی سبب کے تکلیف دی جائے، اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کو کسی بھی طریقے سے اس کو پریشان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 22ویں پارے کی آیت ہے، اللہ کا ارشاد ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عوض کے، مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ان کو نہ زبانی نہ ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچائی گئے، اس کے بغیر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف دے رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ تو جو اس در پر ہے کہ مسلمان بھائی کو ایذا پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے بغیر کسی سبب کے، ایک تو یہ گئے کہ ایک مسلمان نے اس کو تکلیف دی گئے، اس کے ساتھ کوئی غلط کام کیا گئے، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئے، تو قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ بدلہ لینے کا اختیار ہے،
آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا گئے تو زیادتی نہیں کرنا ہے، اتنا آپ بدلہ لے سکتے گئے، جتنا اس نے آپ کے ساتھ نقصان کیا گئے اتنا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ معاف کریں، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے متقین کی جو صفت بیان کیا گئے، جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے، اللہ نے صاف لفظوں کے اندر فرمایا اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ نے متقین کی یہ صفت بیان کیا گیا کہ غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ تو اگر کوئی مسلمان آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اسلامی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جتنا اس نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ بھی اس کے ساتھ اتنی تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر زیادتی نہ ہو۔ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ مِثْلُهَا، یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، تو اتنا آپ تکلیف دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیں۔ لیکن ایک تو یہ ہے کسی کو تکلیف دینا کہ سامنے والے مسلمان بھائی نے تکلیف دیا ہے، اس کے بدلے آپ نے تکلیف دیا تو یہ جائز ہے، لیکن پسندیدہ نہیں۔ پسندیدہ عمل تو یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحم دل تھے، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ حدیث پاک کے اندر ہے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی، یعنی اللہ کے نبی نے آپ کو جس نے بھی تکلیف دی، آپ کو جس نے بھی ستایا، تکلیف دی، جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ تھا، آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ لیکن اگر دین کا کوئی معاملہ ہے، کسی نے کوئی ایسا کام کیا کہ اللہ نے کوئی سزا مقرر کی ہے، مثلا کوئی شخص شراب پی لیا تو اسلام کے اندر شراب پینے پر حد مقرر ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو اللہ کے نبی نے بدلہ نہیں لیا، تو اس جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمان بھائی کو بغیر کسی سبب کے تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، تو اس نے بہتان کیا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا ہوا گناہ کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی قسم کی ناحق تکلیف دینا بغیر کسی سبب کے، یعنی وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اس کے بغیر تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بلا شبہ مسلمان آپس کے اندر بھائی ہیں، وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اور اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ کرو۔ اللہ نے دوسری احادیث کے اندر مسلمانوں کو آپس کے اندر ایک جسم کے مانند قرار دیا، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح ہے
جس طرح جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی طرح ہے، یعنی جسم کے اندر اگر کہیں تکلیف ہوتی ہے تو مسلمانوں کا آپس کے اندر اس طرح تعلق ہو۔ لیکن افسوس صد افسوس، اسلامی تعلیمات تو کچھ اور ہے، لیکن ہم اور آپ کا عمل اور کردار کچھ اور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم طرح طرح سے دنیا کے اندر دھتکارے جا رہے ہیں، طرح طرح سے تکلیف کا شکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو گئے صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آقا کی تعلیم کچھ ہے، اللہ کا فرمان کچھ ہے، لیکن ہماری زندگیاں اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اللہ تو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن ہم اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا۔ آج مسلمان کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جتنا زیادہ خطرہ ہے، جتنا زیادہ پریشانی اس کو مل رہی ہے، اتنا غیروں سے نہیں مل رہی۔ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی ذات سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں، اور جو ہے اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر دو مسلمان کے درمیان نا اتفاقی ہو تو نا اتفاقی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور بخاری شریف کی روایت کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے صاف لفظوں کے اندر فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، کہ آپس کے اندر حسد مت کرو، ایک دوسرے سے، تم ایمان والے بندے ہو لہذا آپس کے اندر ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تباغضوا، اور آپس کے اندر بغض و کینہ مت رکھو، ولا تدابروا، اور آپس کے اندر ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو، ولا تقاطعوا، اور آپس کے اندر ایک دوسرے سے رشتہ ناتا ختم نہ کرو۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، ختم ہونے کی تمنا کرنا۔ اس کی مثال سمجھیے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے یا خوبصورت بنگلہ ہے، عالی شان مکان ہے، ایک مسلمان بھائی کے پاس عمدہ گاڑی ہے، تو اب یہ تمنا کر رہا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جو ہے یہ عمدہ گاڑی ہے، یہ عمدہ عالی شان مکان ہے، یہ شخص جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، اس پر کوئی مصیبت آ جائے، اس کی گاڑی جو ہے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی کا خراب ہو جائے، دل کے اندر یہ تمنا کر رہا ہے۔ صرف دل کے اندر تمنا کر لینے کا نام ہی حسد ہے۔ اور اگر کوئی شخص نعمت کی زوال کی تمنا کر رہا ہے کہ کسی کے پاس عالی شان مکان ہے یا عمدہ گاڑی ہے، تو اس کو برباد کرنے کی فکر بھی کر رہا ہے، اس کی کوشش بھی کر رہا ہے، یعنی پیٹھ پیچھے کوئی ایسا کام بھی کر رہا ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آ جائے، تو اب اور بڑا گناہ۔ اوجز المسالک موطا امام مالک کی شرح ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ
جنہوں نے فضائل اعمال لکھی گئے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ موطا امام مالک جو گئے حدیث کی سب سے پہلی کتاب گئے۔ موطا امام مالک کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اس وقت کہا تھا جب بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ حدیث کی سب سے اہم کتاب اور سب سے بڑی کتاب موطا امام مالک کی ہے۔ تو اوجز المسالک کے اندر شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا گئے، حسد کی تعریف لکھا گئے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے، حسد کی تعریف کرتے ہوئے اس کے بعد لکھا گئے اگر کوشش بھی کر رہا ہے، یعنی اس کو بربادی ہے، کوئی کوشش بھی کر رہا ہے تو یہ باغی ہے، بغاوت کا گناہ لکھا جائے، اتنا بڑا گناہ۔ تو حسد تو صرف دل کے اندر تمنا کر لینا، کوئی اپنا مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، تعلیم کے میدان کے اندر ترقی کر رہا ہے یا تجارت کے اعتبار سے ترقی کر رہا ہے، اور دل کے اندر یہ حسد کر لینا، یہ تمنا کر لینا کہ فلاں کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، برباد کر، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے۔ اور اگر کسی کا کاروبار بڑھ رہا ہے اور آپ نے ایک تو تمنا کی اس کے بربادی کی اور ساتھ ساتھ کچھ کوشش بھی کر لیا، ایسا کوئی کام پیٹھ پیچھے انجام دے دیا کہ اس کا کاروبار جو گئے کہ کوئی اندر کچھ کمی آئے، تو اب جو ہے یہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا، اب یہ جو ہے یہ بغاوت کا بھی گناہ ملے گا۔ تو آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کتنا پاک صاف ہے۔ آج اگر ہمارے اوپر اللہ کی مار آئی ہے، جگہ جگہ ہم کوٹے جا رہے ہیں، طرح طرح سے تکلیف آ رہی ہے، تو کیوں؟ یہی سب ہے کہ ہم ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام خراب کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات تو کچھ ہے لیکن ہم جو ہے ایک برعکس ہی اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے اور ہماری زندگیوں سے دور دور تک کوئی میل نہیں۔ یہ تو حسد ہے، اور ایک ہوتا ہے غبطہ۔ غبطہ جائز ہے، غبطہ کو رشک بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا ہمارا کوئی مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے، کسی مسلمان بھائی کے پاس عالی شان مکان ہے یا اسی طرح عمدہ گاڑی ہے یا تعلیمی میدان کے اندر وہ ترقی کر رہا ہے، تو دل کے اندر یہ تمنا کرنا کہ اے اللہ ہمارے فلاں مسلمان بھائی کو جو گئے جس طرح اس کا عالی شان مکان ہے ہمیں بھی اس طرح مکان دے دے، ہمارے فلاں مسلمان بھائی کی جس طرح تجارت ہے اس طرح ہمیں بھی تجارت دے دے، یعنی اس کے زوال کی تمنا نہ کرنا، اس کے بربادی کی دعا نہ کرنا، صرف یہ اپنے لیے بھی مانگنا، یعنی جس طرح فلاں کا مکان ہے، عمدہ عالی شان مکان ہے یا BMW کار جس طرح فلاں مسلمان بھائی کو ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس طرح جو ہے ایک عالی شان گاڑی دے دے۔ تو یہ غبطہ ہے، اسلام کے اندر یہ جائز ہے۔ تو صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام اسلام نہیں، اسلام مکمل دستور حیات ہے، زندگی کے اندر تمام چیزوں کا حکم دیتا گئے، تو ان تمام چیزوں کا بھی
ہم جو ہے خیال رکھیں۔ تو آج جو ہے ہمیں اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت نہیں پڑھیں پڑھیں۔